کہ میری نا والدہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ وہ نا عمری مذہب کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے وصیت کیا ہے، لیکن میں الحمدللہ شیعہ ہوں، میرے مطلب جو بہن بھائی ہیں، باپ ہے، دادا ہے، وہ سارے شیعہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اہل بیت اثنا عشریہ والا دین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جنازہ نا ہے، وہ بھی مطلب محب اہل بیت ہے، تو خادم ہیں، ان کی لنگر بناتی ہیں، مطلب ان کے مجلس میں بھی جاتی ہیں، سارا ذکر بھی سنتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے وصیت کی ہے، انہوں نے مجھے وصیت کیا کہ اگر میں مطلب چلی جاتی ہوں اس دنیا سے، تو میرا جنازہ، میرا ان کا نا بھانجا ہے، مطلب وہ جو مدنی چینل والے ہوتے ہیں، وہ ان کے مطلب نا ان کے درس میں پڑھتا ہے، ان کا مطلب عالم بان رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلے وہ جنازہ پڑھائیں گے، تو پھر آپ پڑھا لینا، مطلب آپ پھر جو اس مرضی میں کوئی کرنا، حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جنازے پہ 2 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، 3 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، جماعت بھی اگر نہیں کرتے نا، الگ الگ جماعت ہو جاتی ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں، ان کی خواہش پورا کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ میرے ذہن میں تھوڑا سا بوجھ بنا تھا کہ وہ جی مطلب وہ عمری دین پہ ہیں، وہ دین جو ان کا ہے وہ تو سب کے ان سامنے کی سوشل نماز تو میڈیا ویسے باطل ہوتی ہے نا، ان کی نماز وہ پڑھا دینا پڑھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ صحیح نماز پڑھائیں گے تو وہ وہی نماز تو بات، وہی ہوگی۔ ہاں جی بالکل وہی بات، اس لیے کہہ رہا تھا۔ تو قبلہ بس یہ میرے 2 سوالات تھے، آپ کو اللہ تھینک یو سر، پاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ اوکے جناب، ٹک ٹاک سے آ جاؤ جی، ٹک ٹاک والے لکی راجپوت کولے بھائی، لکی راجپوت، لکی راجپوت آ جاؤ جی۔ جی السلام علیکم حسن اللہ جی صاحب، علیکم کیسے ہو آپ؟ السلام، علیکم السلام، آپ سنائیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ حسن اللہ جی صاحب، میرا چھوٹا سا سوال ہے جی جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الکتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ البقرہ کی 141 میں کہ جو لوگ گزر گئے انہوں نے جو کیا ان کے اعمال ان کے ساتھ، آپ جو کر رہے وہ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ۔ تو اگر ہم جو تیاری کر رہے ہیں، جو ہمیں اسلام کی ہسٹری سے ہماری تیاری کروائی جا رہی ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ آپ نے جو تیاری کی ہے؟ ہاں، آپ پہ واجب ہے نا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں نا، ان کی دشمنوں کی اتباع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت سے جب ہم قرآن سے دیکھیں گے تو اہل بیت سے تو ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ کے حال کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ لیکن اہل بیت میں تو پھر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کی ہم نہیں اہل آتے بیت نا، کو اگر وہ آ دیکھیں گے جاتے تو کملی کے نیچے کیوں لائے؟ پنجتن کو کیوں کملی کے نیچے لائے؟ پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کملی کے نیچے داخل کیا، ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حسن اللہ صاحب، وہ اسلام کی ہسٹری میں لکھا ہے نا، وہ تو چاہے سیاست، وہ نبی کا فعل ہے نا، وہ ہسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، وہ ایسے جھوٹی ہسٹری تھوڑی ہے۔ نبی اہل بیت کو علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ اس بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے، کمرے میں جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کملی کے نیچے داخل کرا کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کیوں کیا اگر اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو بھی اس کے اوپر اللہ کے، اور ابو بکر اہل بیت میں سے، ابو بکر عمر عثمان اہل بیت میں سے، لا 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 لا، وہ تیاری ان کی کیوں اتباع کرتے ہو؟ کوئی بھی بھائی ازواج کا اتباع تو کوئی نہیں کرتا نا، عورتوں کے اتباع تو کوئی نہیں کرتا، آپ کہتے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ازواج کا اتباع تو کوئی کرتا نہیں نا، وہ تو لازمی بات ہے مسلمانوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کوئی امام نہیں مانتا۔ بات یہ ہے کہ کیا ابو بکر عمر عثمان امام ہے، یا امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام یہ امام ہے؟ بات اس میں آ جاتی ہے نا، ازواج کی امامت کی تو بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں وہ تو اس میں اہل بیت میں سب آ جاتے ہیں۔ جن کی فرمایا اتباع کرو، اتباع تو ازواج کی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی ازواج، وہ ازواج کو تو وہ تو سرے سے غائب ہے نا، نہ انہوں نے کبھی امامت کا اتباع کیا ہے، نہ کوئی مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے کہ ازواج کو امام مان لیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی اتباع کرو، تو آپ اس زبانیں جان چڑھا دیتے ہو کہ اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر آ جاتے ہیں اس میں، عثمان؟ حسن علی صاحب، اللہ نے امام کس کو بنایا آپ کو پتہ ہے؟ خدا حافظ میرے بھائی، خدا حافظ، چلے جاؤ۔ نیکسٹ کالر ہم لیتے ہیں، بس ختم ہے جی۔ اوکے، ٹک ٹاک سے آ جاؤ، کوئی کالر کون ہے بھائی؟ نیکسٹ کالر آ جاؤ ٹک ٹاک سے، بات کریں حسن علی صاحب، بات کریں آپ۔ کہاں ہے بھائی اپنے آپریٹر ابوذر بھائی؟ آپ غائب ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے، ابوذر ہو؟ حسن علی صاحب، ہاں ہسٹری کی نہیں، قرآن سے بات کریں۔ ایک منٹ میں تجھے سیدھا کرتا ہوں۔
ابو ذر کہاں گیا؟ آپ قرآن سے بات کرو گے؟ دیکھو ابو ذر کہاں غائب ہو گئے بھائی. مسٹر براؤن آ جاؤ جناب. مسٹر براؤن. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام جناب. کہاں سے کال کیا؟ محمد احمد شاہ. میں الحمدللہ شیعہ گھرانے سے، میں پاکستان سے سیالکوٹ سے ہوں لیکن جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جرمنی سے؟ جی جناب حکم. جی میرا ایک سوال تھا. میرا مطلب کام پہ ایک دوست ہے، تو دوست نہیں مطلب ساتھ کام کرتا ہے، وہ عربی ہے اور سیرین ہے، تو اس سے تھوڑی سی بحث ہو رہی تھی. تو جیسے کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جتنا ہم کو پتہ چلا، جتنا سیکھا، اس کو اس کے باتوں کے جواب دیے، لیکن اس نے بولا کہ مجھے ابھی تک کسی لڑکے نے، کسی بندے نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا. تم بتا دو اگر تمہیں پتا تو. وہ مجھے بھی نہیں تھا پتا، اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ مجھے بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ میں نے بولا یہ تو مجھے نہیں کیسے ہوئی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود رشتہ بھیجا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بہت سارے لوگ تھے کہ ان سے وہ رشتہ کے طلبگار تھے، لیکن وہ مومنہ تھیں، وہ پاکیزہ تھیں. ان کو پتہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جو دنیا کے پاک ترین، دنیا کے بہترین انسان ہیں. انہوں نے خود رشتہ طلب کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھیجا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے، ان کے دادا وغیرہ جو زندہ تھے، ان سے رشتہ طلب کیا ہے، نکاح پڑھی ہے خود، پھر یہ شادی ہوئی ہے. پھر وہ تشریف لائی ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شادی ہوئی. جی جی. میری ایک ریکویسٹ ہے، کیا آپ یہ جواب عربی میں بول کے بتا سکتے ہیں؟ میں اسکرین ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں کل کو اس کو یہ بتاؤں. یہ پروگرام اردو میں ہے جی، یہ پروگرام اردو میں. اوکے. كيف تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة سلام الله عليها؟ الأمر إن خديجة سلام الله عليها كان من أحسن نساء قريش وجها، وكانت هي أثرى شخص في العرب وفي قريش، وإنها كانت مؤمنة بكرا غير متزوجة، وإنها كانت مؤمنة بالله وتقية نقية وطاهرة، وكانت لها خطاب كثيرة يخطبونها للعقد والزواج، وبينهم أمراء قريش ومشايخ قريش، وإنها هي رفضت الكل ورغبت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي عرفت أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو صادق أمين وهو خير العالمين وهو الذي يليق بها، فهي التي أرسلت خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم طلب من عمها بأن يخطب لها، فأبو طالب عليه السلام أتى إلى أهل خديجة بنت خويلد رحمه الله وخطبها، وهي التي قرأت صيغة النكاح وخطبة النكاح لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك كان مهر، وكان هناك خطبة للنكاح، وخطبة نكاح سيدنا أبو طالب عليه السلام موجودة منصوصة في الكتب. وبعد ذلك إن السيدة خديجة سلام الله عليها تحولت إلى بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيته كانت موروثة إليه من والده عبد الله ابن عبد المطلب سلام الله عليهما. ففي بيت عبد الله ابن عبد المطلب هي كانت تعيش، وولدت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم 4 بنات و3 بنين، رقية وأم كلثوم وزينب وطيب وطاهر والقاسم، وآخر أولادها هي فاطمة سلام الله عليها التي ولدت بعد البعثاء. هي قصة زواج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالاختصار مع السيدة أم المؤمنين خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ. تھینک یو سو مچ ایوری باڈی. سب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام